السلام علیکم، دس از رافیہ نور اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے اس کانفلکٹ میں، اس وار میں امریکہ کیا رول پلے کر رہا ہے۔ 13 جون 2025 اسرائیل ایران پر اٹیک کرتا ہے۔ And you can see there's a lot of destruction here. There was a direct hit in this residential neighborhood, so an entire building over there was destroyed. A lot of damage to this one. This happened this morning, just hours after. اسرائیل کے اس اٹیک میں ایران کی نیوکلیئر اور ملٹری سائٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جن میں تہران، اصفہان اور فورڈو وغیرہ شامل تھیں۔ Hitting the heart of Tehran. Israel's campaign expands every day. CNN has been analysing these Israeli strikes using satellite imagery. اس اٹیک کے ایک دن بعد ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے اور ایران کی جانب سے آپریشن ٹرو پرومس 3 کا لانچ کیا جاتا ہے، جس میں 150 سے زیادہ میزائلز اسرائیل پر داغے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایران اور اسرائیل کے آپس میں اٹیکس جاری ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ابھی تک اسرائیل میں 25 لوگ مارے جا چکے ہیں، 20% سے زائد آبادی ان کی انڈر دا ارتھ یعنی کہ بنکرز میں چھپی ہوئی ہے، تقریباً 1000 سے زائد لوگ زخمی ہیں اسرائیل میں۔ اس کے علاوہ دوسری طرف اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران میں 1000 سے زائد لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہیں اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ مگر ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں، جو کہ ابھی تک جاری ہی تھی، میدان میں انٹری ہوتی ہے ان کی دی گلوبل پیس میکر۔ 22 جون 2025 اسرائیل اور ایران کا یہ کانفلکٹ جو کہ جاری تھا، امریکہ ایران پر اٹیک کر دیا۔ Iran has not changed the pace of this war between Iran and Israel. In the last 12 hours we had 2 alerts of incoming Iranian ballistic missiles. امریکہ کی جانب سے ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ حیرانی والی بات یہ تھی کہ امریکہ جو پیس لانا چاہتا تھا اور ایون کہ حملہ کرنے کے بعد بھی وہ اب بھی یہی بات کرتا ہے کہ ہم تو پیس چاہتے ہیں، مگر پھر وہ اٹیک کیوں کرے گا؟ اور اگر اس نے پیس ہی لانا تھا تو پھر یہ اٹیک کرنے کی وجہ؟ خیر، اس کی کئی ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے تو آبویسلی آتی ہے پرسنل ریلیشنز یا فرینڈشپس۔ ایون دو ٹرمپ ہر چیز میں پیس کی بات کرتے ہیں، دنیا میں جیسی بھی کنڈیشن ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، ہی ول آلویز سے کہ ہم تو پیس چاہتے ہیں۔ سو بیسیکلی ٹرمپ پیس میکر نہیں ہے بلکہ سلیکٹڈ پیس میکر ہے۔ فار ایگزامپل کنٹریز لائک اسرائیل، برازیل، انڈیا اور اب تو ایون کی نارتھ کوریا بھی، جسٹ ان کنٹریز کے لیے ہی ٹرمپ کی گلوبل پیس پالیسی ہے۔ باقی مسلمز کنٹریز لائک ایران، پاکستان، ایون کہ چائنا، کینیڈا اور جرمنی وغیرہ بھی، ان کنٹریز کے لیے ٹرمپ کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے، وہاں پر سویلینز مارے جاتے ہیں، تو پیس لانے کی بات کریں گے، جنگ کو روکنے کی بات کریں گے، کیونکہ obviously یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت غلط ہوا۔ مگر وہیں پہ دوسری طرف غزہ میں لوگ مارے جا رہے ہیں، ایران میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ obviously وہ تو مسلمز ہیں، وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی جان جاتی ہے تو جائے سر، کیا فرق پڑتا ہے، رائٹ؟ 2015 میں ایران اور امریکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ ایران نیوکلیئر انریچمنٹ میں تیزی نہیں کرے گا۔ ٹیکنیکلی یہ معاہدہ ایران کو الٹیمیٹلی ایک نیوکلیئر پاور بننے سے روکنے کے لیے کیا گیا تھا، مگر اب خطے میں ایران کی اسٹیبلٹی اور ملٹری پاور کو دیکھ کر امریکہ کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے کہ کہیں ایران واقعی میں ایک سپر نیوکلیئر پاور نہ بن جائے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا، جس کی بات میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کی تھی۔ خطے میں اس وقت ایران از ون آف دوز کنٹریز جو کہ میزائل پراکسی کے لحاظ سے کافی طاقتور ہے۔ ایران کے پاس اتنے میزائلز ہیں کہ ایک رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ 6 سال تک ایران اپنے میزائلز اسرائیل پر اٹیک کر سکتا ہے کنٹینیوسلی۔ ان شارٹ، امریکہ یا کوئی بھی ویسٹ کنٹری یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ کوئی بھی مسلم کنٹری کسی بھی لحاظ سے ان سے آگے ہے، کیونکہ یہ سٹارٹ سے ایک لاجیکل پوائنٹ ہے ویسٹ کے لیے کہ ویسٹ نے ہمیشہ مسلم ممالک پر قابض رہنا ہے، اگر قابض نہیں ہو سکتے تو کسی نہ کسی طرح سے ان کو اپنا محتاج رکھنا ہے۔ ٹرمپ کا بیسیکلی جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے وہ ایرانین رجیم ہے، نہ کہ ایرانین پیپل۔ ایون کہ ٹرمپ ایرانین گورنمنٹ اور ایرانین ایجنسی کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ سو اب اگر امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں ہوگی دنیا کے لیے۔ ایون کہ اس ٹائم پہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جاری ہے، مگر فیوچر کا ہمیں نہیں پتا کہ اس وار میں ہمیں اور کیا دیکھنے کو ملے گا۔
امریکہ کے ایران پر اٹیک کے بعد اس وقت ایران کی طرف سے بھی آبویس ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا. سو اگین اگر ایران امریکہ پہ یا امریکن ایئر بیسز پہ اٹیک کرتا ہے تو آبویسلی امریکہ اگین ایران پہ حملہ کر سکتا ہے. سو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ وار اب شاید لمبی چلنے والی ہے. مگر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ کہ ایک طرف ہماری نیبرنگ کنٹری ایران پہ ویسٹ کی طرف سے اٹیک کیے جا رہے ہیں, وہیں پہ دوسری طرف ہماری آفیشیل گورنمنٹ کی جانب سے گلوبل پیس میکر ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جا رہا ہے. ایون کہ اس سچویشن میں پاکستان کو ایز اے نیبرنگ اینڈ ایز ویل ایز اے مسلم کنٹری ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, مگر سوائے زبانی کلامی سپورٹ جتانے کے پریکٹیکلی ہمیں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا. ساری باتیں ایک طرف, لیکن اس چیز کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایران اس وقت اکیلا 2 سپر پاورز کے اگینسٹ کھڑا ہے اور ان سے لڑ رہا ہے. سو نوبل پرائز کا حقدار بیسیکلی ایران ہے, نہ کہ امریکہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ ایران اور اسرائیل کانفلکٹ میں کس کنٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.